سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں معراج پر گیا رأیت من یمین العرش مکتوب، تو میں نے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینہ۔ اب یہ جو عرش لکھا ہوا ہے اس میں غور فرمائیں کہ عرش کب تھا؟ ہم نہیں تھے، عرش تھا۔ زمین نہیں تھی، عرش تھا۔ مخلوقات نہیں تھی، عرش تھا۔ یہ سات آسمان بھی نہیں تھے لیکن عرش تھا۔ ابھی خدا دنیا کا آغاز کر رہا تھا اور عرش پہ اللہ نے آنے والی دنیا کو قیامت تک بتا دیا۔ اگر کوئی چراغ ہدایت ہے تو حسین ہے، اور اگر کشتی نجات ہے تو حسین۔ ہمیشہ، اور اس کی ایک دلیل جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام انبیاء کی محنتوں کو تکمیل کیا سرور کائنات، سارے نبیوں، آدم سے خاتم تک سارے نبیوں کی محنتوں کو تکمیل کیا سر، کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پیغام دینے تھے وہ دے دیے۔ لیکن ہمارے نبی کی محنتوں کو بچایا حسین، کیونکہ یہ ساری محنتیں، وہ جو بیٹھا تھا تخت پہ، اس نے کہا تھا کوئی اسلام نہیں، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، انکار کر دیا تھا۔ تو جو کچھ محمد لے کے آئے تھے انہی کی سیٹ پر بیٹھ کر انکار ہو رہا ہے۔ اب سید الشہداء نے اپنے خون سے ایسا جہاد کیا کہ جو کچھ آدم سے لے کر خاتم تک خدا کا تھا سب کو حسین نے بچا دیا، سب کو۔ اسی لیے تو ہمارے پیغمبر کہا کرتے تھے کہ حسین صرف تو مجھ سے نہیں، میں محمد بھی تجھ سے ہوں۔ الحسین منی وانا۔ اب سید الشہداء نے صرف دین محمد نہیں بچایا بلکہ انسانیت کو بھی اگر بچایا ہے تو وہ سید الشہداء، کیونکہ وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا اس نے صرف دین کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے تو ایسے ایسے کام شروع کر دیے تھے کہ جو خلاف انسانیت تھے۔ وہ تو بہن بھائی کے رشتے کا بھی منکر ہو گیا تھا، وہ تو محارم کے رشتوں کا بھی احترام اس نے ختم کر دیا تھا۔ اس نے تو انسانی ضمیر اور فطرت کو بھی، اس کا بھی انکار کر دیا۔ سید الشہداء نے سارا کچھ بنا لیا، اس لیے دنیا میں اگر کوئی محسن انسانیت ہے وہ تو حسین ہے۔ اس لیے تو دنیا کے اندر ہر قوم و ملت کے لوگ چاہے وہ پیغمبر کو نہیں پہچانے لیکن حسین کو پہچانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اس وقت بھی بہت ساری جگہوں پہ جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ سارے مسلمان نہیں کر رہے، مختلف ملتوں کے لوگ کر رہے ہیں اور شرکت بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اربعین کے موقع پر 2-3 کروڑ لوگ آتے ہیں وہ سارے مسلمان شیعہ نہیں ہوتے، ہر قوم و ملت سے لوگ اس میں۔
کیونکہ سید الشہداء نے صرف اسلام نہیں بچایا، بہت کچھ بچایا، بہت کچھ بچایا۔ سکھوں کا گرو نانک جو سکھوں کا رہنما ہے، ایک دفعہ اس کے پاس ایک سکھ آیا، اس نے کہا گرو صاحب کوئی عمل بتاؤ، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا۔ کہا جاؤ گھر میں حسین کی مجلس کرو۔ کہنے لگا یہ تو شیعہ کرواتے ہیں، یہ تو شیعوں پہ کام ہے۔ کہا اچھا جاؤ اپنی بیٹی کا بیٹے سے رشتہ کر دو، بہن کا بھائی سے نکاح کر دو۔ کہنے لگا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اسی تقدس کو حسین نے تو بچایا ہے۔ ایک سوال پڑھنے والا محمد اسی تقدس کو تو حسین نے بچایا۔ اور سید الشہداء چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہے، کب؟ جب تک اس کا لال دنیا پر اس ہدایت کو نافذ نہ کرے۔ آج بھی سید الشہداء خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اور مہدی کے ناصر بھی انہیں حسینیوں سے نکلیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ مولا کے سارے ناصرین حسینیوں سے نکلیں گے، دنیا کے یہی حسینی مہدی ناصر بنیں گے۔ اس لیے تو جب مولا آئیں گے وہ اپنا تعارف بھی مولا حسین کے نام سے تو کروائیں گے، چونکہ دنیا حسین کو جانتی ہوگی، اس لیے حسین کا لال کہے گا مجھے پہچانو، انی جد الحسین، میں حسین کا پوتا ہوں۔ دنیا کو اپنا تعارف سید الشہداء سے کرنے کے۔ کون حسین؟ قتلہ وطشانہ، جس سے بے حصہ ذبح کر دیا، میں اس حسین کا ہوں۔ سید الشہداء کو واسطہ بنانے کے امام اعظم، اور ہم بھی منتظر ہیں کب یہ دنیا کے حسینی کروٹ لیں اور زہرا کا لال مشرق سے مغرب تک اس خدا کی حکومت کو نافذ کرے کہ جس کا انتظار آدم بھی کرتے رہے، نوح بھی کرتے رہے، ابراہیم بھی کرتے رہے، موسیٰ بھی کرتے رہے، پیغمبر بھی کرتے رہے، علی و مرتضیٰ بھی کرتے رہے، 11 تک سارے ایمان، اور آج تک پوری دنیا جس کا انتظار کر رہی ہے، ہم بھی اسی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد میں نے جو آیت موضوع کلام قرار دی تھی اس کا ابھی پہلا حصہ آپ کی خدمت میں آج بھی تک بیان کر سکا ہوں۔ یہ 4-5 دن جو 6 دن پروگرام ہوا، آیت سورہ اسراء کی 33 نمبر آیت تھی کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، وہ جو ناحق قتل کیا جائے گا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، پروردگار کہہ رہا ہے اس کے وارث کو ہم طاقت اور سلطنت دیں گے۔ اور میں نے ابھی تک زمانہ ظہور کی جتنی بھی گفتگو کی ہے، اور الحمدللہ آپ نے بھی بڑی توجہ اور محبت سے سنی ہے، یہ ساری وہی سلطنت اور طاقت ہے جو پروردگار مہدی زہرا ہے۔ اب جو دن ہمارے پاس باقی چند بچے ہیں، کیونکہ یہ موضوع بھی چند دنوں میں سمجھنے والا تو نہیں، اس موضوع پر بہت سارے پروگرام چاہیے، لیکن جو میری بساط ہوگی، اب جو چند دن بچے ہیں میں کوشش کروں گا کہ باقی بھی کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ سوالات تو بہت پیش آ رہے ہیں، بہت سارے احباب مختلف سوالات بھیج رہے ہیں، لیکن گنجائش نہیں ہے۔ یہ موضوع اپنی اہمیت اور وسعت کے اعتبار سے بہت بڑا موضوع ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے جیتا جیتا بات آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ صلوات پڑھنے پر محمد تو ہم اس کے خون کے وارث کو طاقت دیں گے۔ یہاں تک میں نے ابھی تک بیان کیا، یہ 5-6 دن کی میری محنت کی۔ اب اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، وہ جو وارث ہے وہ قتل کے اندر اسراف نہ کرے۔ اب اسی حوالے سے آج تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ مولا نے آنا ہے، دشمنان خدا سے انتقام لینا ہے، ظالموں کو مارنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسراف نہیں کرنا قتل میں زیادہ روی نہیں کرنی، حد سے زیادہ کسی کو نہیں مارنا، کیونکہ یہ امام رحمت ہے۔ اب ہمارے بعض وقت خطیب حضرات ممبر پر بیٹھ کے ایسی ایسی روایتیں سناتے ہیں، ایسے ایسے قصے سناتے ہیں کہ مولا آئیں گے 10 میں سے 7 کو مار دیں گے، آدھی دنیا مار دیں گے، خون کی ندیاں بہیں گی، خون کی نہریں بہیں گی،
سب خرافات ہیں. کیوں امام خان پر لوگوں کو مارے؟ وہ امام ہے. ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کا انتظار کر رہے ہیں. امام رحمت پروردگار ہوتا ہے. تو میرے مولا کا فرمان ہے کہ ان رحمت رب وسعت علی کل شیء انا ذی الرحمہ. وہ رب کی رحمت جو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، وہ میں مہدی تو ہوں. امام رحمت للعالمین. کسی کو بلا وجہ نہیں ماریں گے. اب ہمارے یہاں بعض خطیب یہ کہتے ہیں وہ ہمارے جوان، وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا بھی سر قلم ہوگا، جو حلال و حرام کو نہیں جانتے ان کا سر قلم ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیوں توبہ کا دروازہ بند ہو؟ توبہ کا دروازہ پروردگار نے کھولا ہے اور وہ موت تک کھولے رکھتا ہے. امام سے کیوں بند کرے؟ آیا نماز نہ پڑھنے کی سزا قتل ہے؟ حلال و حرام نہ جاننے کی سزا قتل ہے؟ آیا شریعت نے یہ سزا مقرر کی ہے؟ نہیں. امام کیوں ہر چیز کی سزا قتل؟ ہر چیز کی سزا خود ظلم ہے. مہدی تو دنیا میں ظلم کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی نیا ظلم کرنے کے لیے نہیں آ رہا. یہ سب خرافات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں مولا مجرموں کو سزا دیں گے. ایک شخص جو جرم کرتا ہے اور اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، مولا اسے سزا دیں گے، کیونکہ یہ سزا رحمت ہے خود اس کے لیے بھی، اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے، اس کی تربیت کرنے والی ہے، اور دیگر مجرموں کو بھی تنبیہ ہے کہ اگر جرم کرو گے تو سزا ملے گی. دنیا باقی مجرموں کے شر سے بھی پاک ہو جائے گی اور یہ شخص بھی دوبارہ جرم نہیں کرے گا، کیونکہ اس سزا کے اندر بھی رحمت ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ قصاص کے اندر، قتل میں جو قصاص ہوتا ہے اس کے اندر حیات ہے. چونکہ جب ایک قاتل کا قصاص ہوتا ہے تو باقی جنہوں نے قاتل بننا ہوتا ہے ان کو بھی خوف لاحق ہو جاتا ہے. کتنے ہی لوگ قتل ہونے سے بچ جاتے ہیں. اور پھر اس قاتل کو اگر ہم قصاص کریں گے تو آنے والے کئی قتل جو اس نے کرنے تھے اس سے بھی دنیا بچ جاتی ہے. اسلام کی سزائیں رحمت کی سزائیں ہیں. اور مولا نے کس کی سیرت پہ چلنا ہے؟ امام رحمت ہے. ان کے بارے میں واضح طور پر موجود ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ مہدی میری سیرت پہ چلے گا. روایات میں ہے کہ وہ لبس لباس علی و سارا بسیرت ہی، علی جیسا لباس پہنے گا اور علی کی سیرت کو قائم کریں گے. اب علی ہو یا محمد کوئی فرق نہیں، چونکہ دونوں کی سیرت ایک ہی ہے. چونکہ جب امیر المومنین کا زمانہ حکومت آیا تھا تو اصحاب نے کہا تھا کہ ہم اتنے سالوں کے بعد لگتا ہے دوبارہ محمد کے زمانے میں آ گئے. اسی سیرت کو مہدی قائم کرے. اگر کسی نے امام زمان کا عدل دیکھنا ہے تو علی کا عدل دیکھنا. مولا پوری تصویر ہے عدالت علی، اسی عدالت علی کے تحت ہو گئی. سزائیں کبھی بھی سزا جو ہے وہ عذاب نہیں ہے، وہ رحمت ہے. کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے زمانے میں ایک مومن تھا، شیعہ تھا، محب تھا، جو تھا. مولا کی حکومت کا زمانہ ہے. اس نے چوری کر لی. اب چوری کی تو امیر المومنین کے پاس اسے لایا گیا، کہا گیا کہ یہ آپ کا محب بھی ہے، شیعہ بھی ہے، چوری کا. مولا نے پوچھا اے شخص تو اقرار کرتا ہے؟ اس نے کہا جی مولا مجھ سے بھی خطا ہو گئی. امام نے کہا اب میں حد شریف پر چالو ہو. اس کے دائیں ہاتھ کی آدھا ہاتھ جو ہے اس کی انگلیاں کاٹ دی گئی. توجہ ہے نا بیٹا، خوفزدہ تو نہیں، اتنی سزا تو حق بنتا ہے. اب دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ. اب وہ شخص اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کے اور ہاتھ بھی خون اگلتا جا رہا تھا. تو بازار کے اندر خارجیوں کا سردار تھا ابن قوا. اس نے دیکھا کہ علی کا ماننے والا آج علی سے ہاتھ کٹوا کے جا رہا ہے. ظاہر درد ہو رہا ہوگا اور غصہ بھی ہو رہا ہوگا. کون اپنے آرام سے ہاتھ کٹواتا ہے؟ لیکن جو بامعرفت مومن ہو، خطا تو ہو جاتی ہے، انسان جائز و خطا ہے، لیکن جس سے علی کی معرفت ہو وہ ہاتھ بھی کٹا لے تو عاشق علی کا ہی ہوگا.
مہدی کے عاشق بھی ایسے ہی ہیں۔ خارجہ کا سردار اس کے پاس آیا، کہنے لگا اے مومن تو بتا آج کس سے ہاتھ کٹوا کے آ رہا ہے؟ گولیاں ہاتھ میں ہیں، ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ اب اس نے جب دیکھا، اس نے کہا اچھا پھر سن، قطع یمینی امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المحجلین زوج البتول وصی الرسول المنتقم من الجہال المصادم للابطال الہادی الی الرشاد رجل شجاع وفی مکی اخو الرسول علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ سیدھے بھی نہیں کٹایا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے لے کے مولا کے قصیدے پڑھنا تو ہر کوئی جانتا ہے۔ ہاتھ کٹوائے علی سے اور پھر شام پڑے پھر قصیدہ پڑھے، کیونکہ یہ تو امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پہ تلوار کی ضرب لگاؤں اور اسے کہوں کہ تو مجھ سے بغض کر، مومن کبھی بھی مجھ سے بغض نہیں کرے گا، کبھی بھی بغض نہیں کرے گا۔ امام کا عارف ہے، معرفت ہے۔ اور اگر کسی منافق کے قدموں میں پوری زمین کے خزانے ڈال دوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ کبھی بھی محبت نہیں کرے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فَأَنْ قَضَى عَلَى لِسَانِ رسول اللہ، چونکہ یہ رسول کی زبان پہ جاری ہو چکا ہے کہ اے علی تجھ سے منافق کبھی محبت نہیں کرے گا اور مومن کبھی نفرت نہیں کرے گا۔ اب اس نے کہا اے شخص تو کس سے ہاتھ کٹوا کے آیا؟ کہنے لگا سن، میرے ہاتھ کو مومنوں کے امیر نے کاٹا، متقیوں کے امام نے کاٹا، سجدہ گزاروں کے پیشوا نے کاٹا۔ میرے ہاتھ کو اس نے کاٹا ہے جو جاہلوں سے انتقام لے گا، جو پلوانوں کو میدان جنگ میں پچھاڑتا ہے، جو ہدایت کا تنہا ترین راستہ ہے، جو شوہر بطول ہے، جو وصی رسول ہے، جس سے بڑھ کر رسول کا کوئی وفادار نہیں، اور رسول کا تنہا ترین بھائی ہے علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اماموں کے چاہنے والوں کا مزاج کیا ہے۔ مہدی سے بھی اسی طرح لوگ محبت کریں، علی کا وارث ہے۔ ابن قوا نے کہا تو ہاتھ بھی تم نے علی سے کٹوایا اور تعریفیں بھی اسی کی کر رہا۔ یہ جو خارجی تھا کہنے لگا تو کیا ہوا؟ قطع یمینی بحق، اگر علی نے میرے ہاتھ کو کاٹا ہے تو حق کیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا خارجی سن، علی نے جو میرا ہاتھ کاٹ کر مجھ پر احسان کیا ہے، خلصنی من النار، مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ یہ ہے معرفت، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اماموں کی معرفت پیدا کرو۔ جو معرفت رکھتا ہے اس مزاج کا ہوتا ہے، باقی انسان جائز القضا ہے لیکن اپنے آپ کو خود پیش کرتا ہے اپنے مولا کے آگے۔ مولا مجھ سے یہ پتا ہوئی ہے، مجھے پاک کر، چونکہ میں پاکوں کو ماننے والا ہوں۔ جب مہدی ازار آئے گا مجرموں کو سزا دے گا تو انہیں پاک کرے گا۔ یہ رحمت ہے، لیکن کسی کو بغیر جرم کے قتل نہیں کرے۔ امام رحمت ہوتا ہے۔ جتنا کچھ بھی کہا جاتا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ مولا دنیا کو آباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، قتل و غارت کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ دنیا تو مولا کے زمانے میں لوگ اتنے خوشحال ہوں گے، کہیں گے کاش ہمارے یہ مردہ آبا و اجداد بھی زندہ ہو جاتے اور آج یہ مہدی کا زمانہ دے۔ آرزو کریں گے اپنے مردوں کے زندہ ہونے۔ لہٰذا یہ جو ممبر پر بعض پر ایسی باتیں کی جاتی ہیں یہ توہین ہے امام کی، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ امام وجہ رحمت پروردگار ہے۔ صلوات پڑھے با محمد۔ اب اس کے بعد
آیت کے اندر آتا ہے کہ انہو کان منصورا، پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم اس قوم کے وارث ہیں، اس کی نصرت ہوگی۔ امام کے القاب میں سے ایک مشہور ترین لقب ہے منصور۔ ویسے تو مولا کے کئی لقب ہیں، مولا کا سب سے بڑا لقب جو آپ سب جانتے ہیں وہ مہدی ہے، مہدی یعنی ہدایت دینے والا۔ اسی طرح مولا کا لقب قائم ہے، قیام کرنے والا، اور یہ لقب ازل سے یہ لقب ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے نا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت دکھایا، وَإِذْ نُورِيَ إِبْرَاهِيمَ ملکوت۔ جب حضرت ابراہیم نے آسمان کے ملکوت دیکھے تو وہاں انوار کو دیکھا، اتنے چمکتے ہوئے نور کہ جن کے ارد گرد ستارے تھے۔ کہا پروردگار یہ نور کیا ہے؟ کہا یہ محمد و آل محمد کے نور ہے، اور ان کے گرد جو ستارے ہیں یہ ان کے شیعہ ہیں۔ اور ایک نور کو دیکھا کہ جو قیام کی حالت میں تھا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا یہ نور کون سا ہے؟ کہا یہ اسی محمد کا آخری وصی ہمارا مہدی ہے کہ جس نے میرے حکم سے قیام کرنا۔ تو مولا کا یہ جو قائم لقب ہے یہ ازل سے۔ اسی طرح ان کا ایک لقب ہے حجت۔ حجت کا مطلب ہے کہ جو اعمال پر گواہ ہو، اعمال پر شاہد ہو۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ امام ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ امام کے حضور کی شرم کیا کریں، ہمیشہ۔ جب بھی تو کوئی عمل کرنے لگے تو اپنے آپ کو مولا کی بارگاہ میں سمجھا، ان کی نگاہ میں ان تک پہنچ اعمال پیش کرتے۔ پروردگار نے حجت کے لیے یہی تو رکھا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ حجت خدا کے پاس آتے ہیں۔ کون سی حجت؟ جو زمانے کی حجت ہو۔ اس وقت 1200 سال سے فرشتے مہدی زہرا کے پاس آتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور مولا ہمارے سارے سال کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور وہاں مولا تقدیریں لکھتے ہیں۔ مولا تقدیر ہمارے لکھتے ہیں۔ اللہ نے حجت سے یہی تو کام کرنا ہے، وہاں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پچھلے اعمال اگلے عمل کا موجب بنتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، آگے ہم نے ہماری کیا عاقبت ہے، وہ ہمارے اعمال بناتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے تو خدا کا شکر ہے کہ کوئی اچھا عمل تھا کہ آگے اس عمل کی توفیق مل رہی ہے۔ ویسے بھی ہمارے علماء اخلاق یہ کہتے ہیں انسان جائز الخطا تو ہے، اس میں تو کوئی غلطیاں خطائیں تو ہوتی ہیں، لیکن اگر خطا کے بعد پشیمانی کا احساس ہو تو سمجھ لے ابھی تیرے خدا اور حجت کو تجھ پہ امید ہے۔ بہت ہی توجہ دلاؤں، اگر ضمیر زندہ ہے، یعنی گناہ ہو گیا وہ تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر بعد میں توبہ کی توفیق مل رہی ہے، پشیمانی کا احساس ہو رہا ہے، یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ غلط کیا میں نے، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو خدا کا شکر ادا کیا کر، ابھی خدا کو بھی تجھ پہ امید ہے اور حجت کو بھی۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، پشیمانی کا احساس نہیں ہو رہا، تو سمجھ لے اللہ نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا۔ یہ بدترین عذاب ہے، بدترین۔ تو خدا اگر کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ اور حجت خدا اس سے مایوس ہو۔ اور ہم شیعوں کے لیے تو ایک بہترین جو چیز ہے کہ جو ہمارے دلوں کو زندہ رکھتی ہے، روحوں کو جو جوڑتی ہے، اس سے کہ شہداء کی یہ سب اعلان ہے کہ سال کے بعد یہ جو چند دن آتے ہیں اور یہاں جب اصول و فروع بیان ہوتے ہیں، امر بالمعروف ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ایک دفعہ جو جوڑتی ہیں، یعنی یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں کہی کہ اگر کوئی چراغ ہدایت ہے تو وہ حسین ہے، اور کشتی نجات ہے تو وہ حسین۔ صلوات پڑھنے کا محمد۔ اور ایک لقب جو ہے وہ صاحب الامر، صاحب الزمان، پورے زمانے کے صاحب ہیں، پورے زمانے کے مالک۔ ٹھیک ہے مولا غائب ہیں،
ہزاروں لوگ توسل کرتے ہیں، ہزاروں لوگ مانگتے ہیں مولا سے، امام جواب دے ان کی مشکل کشا ہے۔ امام سینکڑوں واقعات، امام ایک لحظہ تو نہیں ٹھہرتے، پروردگار کی دی قوتوں سے اگر ایک لحظہ وہاں ہے تو ایک لحظہ وہاں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مشرک ایران کے، ظاہراً اب نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، شاید عالم مرتضیٰ حائری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بتایا کہ ایک کوئی ہندو جو سادھو ہے وہ آیا ہوا ہے یہاں، اور وہ لوگوں کو غیب کی خبریں دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی عزیز گم ہو گیا ہے تو تم مجھے اس کی والدہ کا نام بتا دو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ کہاں ہے، وہ سادھو۔ اب یہ سادھو لوگ جو ہیں پاکیزگی تھوڑی سی پیدا کرتے ہیں، تو خدا تو کسی کا عمل ظاہر نہ کرتے، خدا دیتا ہے، خدا ہر ایک کو دیتا ہے، خدا عادل ہے، منصف ہے، ہاں بہت دیتا ہے، ہاں اس جہاں میں دینے کی شرط ایمان ہے، ورنہ دنیا میں خدا بہت کچھ دیتا، بہت سارے لوگوں کو۔ اب یہ گئے، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے اپنے عزیز کا نام لیا، اس نے بتا دیا وہ کہاں، سمجھ گیا کہ اس کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے کہا مجھے یہ بتا کہ حجت ابن حسن کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو کچھ چیک کر رہا ہوں اس طرح کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اصلی نام دینا۔ اب انہوں نے اصلی نام دیا اور ساتھ ان کی والدہ کا نام دیا، یہ بتا کون ہے۔ اب جب اس نے مراقبہ کیا تو فوراً اس کا وجود لرزنے لگ گیا، چہرہ زرد ہو گیا، تڑپ کے کہنے لگا یہ کون سی ہستی کا نام لے لیا، ایک لحظہ میں اسے مشرق میں دیکھتا ہوں، دوسرا لحظہ اسے مغرب میں دیکھتا ہوں۔ مولا دستگیری کرتے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو ایمان سے اللہ کی دین کو دیکھتے ہیں۔ امام غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے نور سے دور ہیں، نہیں، دنیا میں آپ جو رنگ بھی دیکھ رہے ہیں، آج دنیا تشیع کو جو آپ عظمت میں دیکھ رہے ہیں، یہ کا تو وجود ہے۔ 11 اماموں کے دور میں ہم تکیہ کے عالم میں تھے، یہی زہرا کا لال ہے جس نے ہمیں تکیہ سے نکالا۔ ہم اپنی نمازیں چھپ کے پڑھا کرتے تھے، یہ اسی کا کرم ہے کہ آج ہم نے اپنی مسجدیں بنائی ہوئی۔ ہم عزاداری چھپ کے کیا کرتے تھے، یہ اسی کا کرم ہے کہ آج ہم بازاروں میں عزاداری کر رہے ہیں۔ 11 اماموں کے زمانے میں ہمیں یہ حاصل نہیں ہوا، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ ہم حکومت بنانے کا سوچ ہی نہیں سکتے تھے، آج دنیا میں شیعہ حکومتیں اسی کے وجود کی برکت سے تو قائم ہیں۔ یہی ہے ان کی طرف توجہ، حجت یہ ہے، اللہ کی دی ہوئی قوتوں کا مرکز ہے حجت۔ اور بھی بہت سارے القاب ہیں، ایک لقب جو ہے وہ منصور۔ منصور کا مطلب ہے کہ ان کی نصرت ہو۔ اب نصرت کہاں سے ہوگی؟ ایک نصرت پروردگار کی طرف سے، پروردگار بھی حجت الہی کی نصرت کرتا ہے، نبیوں کی نصرت کرتا ہے، اماموں کی نصرت کرتا ہے۔ جیسے ہمارے پیغمبر کی جنگ بدر میں پروردگار نے نصرت کی، جب وہ آئے مارنے کے لیے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، وہ 1000 ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ، ادھر 313 اور اسلحہ بھی نہیں، نہ کوئی تلوار نہ کوئی نیزہ، ایک آدھی تلوار، ان کے پاس کیا تھا، لاٹھیاں تھے یا پتھر تھے۔ دنیا کی جو نگاہ ہے اس کے اعتبار سے یہ جنگ جیتی نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن جب یہ نکلے اپنے نبی کی ابتدا میں تو خدا نے ان کی ہاری جنگ کو جیت میں بدل دیا۔ کیسے؟ پروردگار نے فرشتوں کو نازل کر دیا اور یہ نبی کی نصرت ہوئی۔ اسی طرح کی نصرت مہدی زہرا کی بھی ہوگی۔ دنیا کے مد مقابل اللہ جو ہے وہ اپنی شدت کی نصرت کرے گا، کیونکہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ بالآخر یہ حکومت قائم ہونی۔ اب یہ نصرت کیسے پروردگار کرے گا؟
میں نے پہلے چونکہ اس پر بہت ساری گفتگو کر لی ہے، وہ خدا امام اور ان کے انصار کو وہ علوم دے گا کہ جو دنیا کے دیگر ممالک، دیگر طاقتوں پر امام اور ان کے انصار کی برتری کو ثابت کرے گا۔ کہ میں چونکہ پہلے گفتگو کر چکا ہوں علوم پر، اسے دوبارہ نہیں کرا۔ لیکن دوسری نصرت جو ہے وہ انصار کی ہے، یہ تو خدا کی رستے، یہ وہ حجت ہے کہ جس کی ناصر نصرت کریں گے، جس کے لیے ناصر پوری دنیا میں تیار ہے۔ اس امام کا باقی اماموں یا باقی انبیاء سے فرق یہ ہے کہ باقی جتنے بھی نبی آئے وہ پہلے آئے، پھر انہوں نے اپنے ناصر تیار کیے، پھر حکومت کے لیے کوشش کی۔ آپ پوری تاریخ انبیاء پڑھیں، خود ہمارے پیغمبر آئے، تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی طرف لائے، تیار کیا، پھر چند لوگ نکلے اور کتنے سالوں کے بعد مدینہ میں ایک حکومت قائم کی۔ حضرت موسیٰ نے بھی ایسے کیا، باقی جتنے بھی نبی ہیں، داؤد، سلیمان، سب ایسے۔ لیکن یہ واحد حجت ہے کہ جس سے پہلے پوری حکومت کو تیار کرنے کا سامان فراہم ہوگا، ناصر تیار ہوں گے، مکمل تیاری کے ساتھ لہجے گر رہے ہوں گے اور پروردگار سے دعا کر رہے ہوں گے کہ پروردگار ہم تیار ہیں، سارے کام مکمل ہیں، صرف ہمارے دلوں کا چین زہرا کے لال کو ظاہر کر دے کہ اس کی قیادت میں ہم اکٹھے ہوں اور اس دنیا کو جو ظلمت قضا بنی ہوئی ہے تیرے نور کا مظہر بنا دے۔ پہلے سارے کام ہونے، ناصر پہلے بننے، اسی لیے تو انتظار ہو رہا ہے، ورنہ پروردگار ان کو جلدی ظاہر کر دیتا۔ انتظار اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ ناصر سامنے ہے۔ آج اگر آپ لوگوں کا مزاج ہے تو میں ان کے ناصروں کی چند ایک صفات بیان کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کی نصرت کرنی ہے۔ سب بات پڑھیں بار محمد و آلہ۔ یہ ایک سوال جو ہے ہمارے جوانوں بچوں کے ذہنوں میں کہ ان کے ناصر کیسے ہوں گے، وہ کون سی شخصیات ہیں، ان کی کیا صفات ہے۔ بہت ساری صفات لکھی ہوئی ہیں، میں صرف ٹائم کی مناسبت سے چند ایک صفات کی طرف اشارہ کروں۔ اہم ترین جو صفات ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی جو صفت ہے ان کی وہ معرفت اور اطاعت، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امیر المومنین کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قائم کے جو ناصر ہیں وہ معرفت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ وہ اگر اللہ کو بھی پہچانتے ہیں تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے پہچاننے کا حق ہے، یعنی کتنا مطالعہ کرتے ہیں توحید پر۔ آپ کو پتہ ہے توحید کی معرفت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مطالعے سے۔ قرآن سے جو آیات پروردگار کے بارے میں خدا کی صفات ہیں ان کو یہاں سے آپ مطالعہ شروع کریں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اسی لیے تو ہے صرف الفاظ پہ اکتفا نہ کیجیے، ترجمہ ساتھ کو چھوٹی سی تفسیر۔ اب تو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل پہ تفسیر نمونہ آپ لفظ لکھیں اردو میں، تفسیر نمونہ، ایک صفحہ روز تفسیر نمونہ کا پڑھ لیا۔ دیکھیں یہ جسم 4 دن کا جسم ہے دنیا میں، پتہ نہیں کل ہم نے دیکھنا نہیں دیکھنا، اس کے پاپڑ بیلنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، تو روح کی دکھ کب ہم نے دور کرنے ہیں، اور اگلی جو منزلیں ہیں، اتنا بڑا جہان ہے، اس کا کب سوچنا۔ معرفت، توحید کا مطالعہ کرتے ہیں، پروردگار کی عبودیت پیدا کرتے ہیں، اللہ کے عبد بنتے ہیں۔ اور دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کے مطیع ہیں، کاملاً مطیع ہیں، اس کی اقتداء کرتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ اور آپ کو پتہ جو اقتداء کرتا ہے وہ ہر روز اپنے امام کی منشا کو دیکھتا ہے، ان سے عہد و پیمان مانتا ہے۔ یہ جو دعائے عہد کے اندر جملہ ہے کہ اللہم انی اجدد لہو فی سبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدن و عقدن و بیعتن لہو فی عمری۔ جو مولا کا منتظر ہے وہ اس طریقے سے کہ پروردگار آج کا دن اور جتنے دن باقی میں نے زندگی کا گزارنے ہیں، ان تمام دنوں میں اپنے زمانے کے ولی کے ساتھ عہد بھی باندھتا ہوں اور عقد بھی باندھتا ہوں، عقد اور بیعت بھی کرتا ہوں۔ عہد کیا ہے؟ وعدہ کرتا ہوں کہ مولا آج پورا دن تیری منشا کے مطابق گزاروں گا۔ اور عقد کیا ہوتا ہے؟ عقد پلو کا پلو سے باندھنا ہے، یعنی اپنے آپ کو امام کے دامن سے متمسک کر لیتا ہوں،
ہم جیسے کہتے ہیں نا میاں بیوی کا عقد، یعنی اب انہوں نے اکٹھے ہی رہنا ہے۔ امام کے ساتھ بھی عقد ہوتا ہے امت کا، جدھر جدھر میرا مولا ہے میں نے بھی ادھر ادھر جانا ہے۔ کیوں مولا علی جو ہے اپنے زمانے میں جب پیغمبر دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جدھر جدھر علی جاتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے علی سے عہد باندھا ہوا۔ اس لیے تو پیغمبر مسکرا مسکرا کے کہتے تھے یا علی انتا وشیتک هم الفائزون، اے علی تو اور یہ جنہوں نے تیرا دامن پکڑا ہوا ہے تم سب کے سب کامیاب ہونے والے۔ عقد یعنی امام کے دامن کو پکڑنا، ذہنی طور پر روحی طور پر اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دینا کہ مولا میرے امور آپ سنبھالیں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ عقد یہ ہے، اور بیعتن لہو فی عنقی، اور مولا کو کہیں مولا یہ سر یہ جسم تیج پہ قربان، عہد قربانی کا بیعت یہی ہے نا کہ مولا میرا سارا کچھ تجھ پہ قربان، اور یہ ایسا میں قربانی کا یہ عہد اور عقد مانتا ہوں کہ جسے کبھی بھی میں نہیں چھوڑوں گا، لا ازول۔ یہ ہے وہ اطاعت کہ جس کے بارے میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے امام کی اقتداء اور اطاعت۔ اور ایک ان کی صفت جو فرماتے ہیں کہ یہ ایسے شجاع ہوں گے مولا کے ناصر مہدی کے ناصر۔ کہنے والا کون ہے؟ علی امام، کہ جو خود شجاع امام ہے۔ ہم تو مولا علی کی شجاعت کے قصیدے پڑھتے ہیں نا، اور جس کی شجاعت کے علی امام قصیدے پڑھے، جن کی شجاعت کے علی جیسا امام پڑھے وہ مہدی کے ناصر ہیں۔ ان کی شجاعت کے قصیدے مولا علی پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے میں تمہیں بتاتا ہوں میرے قائم کے ناصر ایسے شیر ہوں گے کہ جب اپنے گھروں سے نکلیں گے اگر چاہیں تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ ان کو شیر کہا مولا نے، ہم مولا علی کو کہتے ہیں نا شیر خدا، وہ قائم کے ناصروں کو کہا کرتے تھے وہ ہیں شیر خدا جو میرے فرزند کی حکومت کو مشرق سے مغرب تک پکا کرے۔ مولا علی ان کی قصیدے پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے قائم کے ناصر ان کے دل فولاد کے ٹکڑے ہوں گے، ان کے دل ایسے قوی ہوں گے کہ جیسے فولاد کا ٹکڑا ہے کہ جس کے اندر پھر کوئی چیز سوراخ نہیں کر سکے گی۔ اب یہ جو کہا گیا فولاد کا ٹکڑا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل سخت ہوں گے، کساوت ہوگی، نہیں، دل اپنے رب کی عبودیت میں اتنے پختہ ہو چکے ہوں گے کہ اب نہ ہوائے نفس اس پر اثر کر رہی ہے نہ ابلیس کا کوئی بار کامیاب ہو رہا۔ یہ ہے فولاد۔ وہ لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی کام آپ 40 دن کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی اچھا کام 40 دن کر کے دیکھ لیں، اب وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے گا، اب شیطان اسے نہیں چھڑا سکتا۔ کر کے دیکھ لیں 40 کوئی نیک کام جو نہیں چھوٹ رہا 40 دفعہ اسے چھوڑ دیں۔ یہ اللہ نے 40 کے عدد پہ بڑی توجہ دلائی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک 40 نہیں، ان کی شب و روز اپنے امام کی اطاعت گزرتی ہے، تو دل اتنے قوی اور پختہ ہیں کہ اب شیطان اس سے سراغ نہیں کر سکتا، اتنے قوی ہیں۔ ان کے قصیدے ہمارے ائمہ پڑھتے تھے، مولا امام مہدی کے ناز سے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم بن سکتے ہیں، کسی نے ہمیں روکا نہیں ہے، صرف تھوڑی سی ہمت ہے۔ ان کے زہد و تقویٰ کی خبریں دیتے ہیں۔ ائمہ کہتے ہیں کہ ہمارے قائم کے ناصر شب و روز عبادت، دن کو روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، سواری کی حالت میں بھی تسبیح خدا میں مشغول ہیں۔ ان کی زبان پہ دائم ذکر الہی ہے، زبان کو ہمیشہ ذکر الہی ہے۔ ان کی تعریفیں کون کر رہے ہیں؟ امام کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ شہادت کے متمنی ہوں گے، اپنے امام کی اطاعت میں شہادت تک جائیں گے اور اللہ سے شہادتیں مانگا کریں گے، پروردگارا ہمیں قائم کی نصرت میں شہادت عطا کر۔
اس لیے بے جگر ہو کے دشمن سے لڑیں گے، بے خوف. اور فرماتے ہیں کہ ان کے صبر کی تعلیم کہ قائم کے ناصروں کا صبر کیسا ہوگا. فرماتے ہیں کہ اتنے صابر ہوں گے ہمارے قائم کے ناصر کہ اللہ کی راہ میں جانیں دیں گے لیکن احسان نہیں جتلائیں گے. بہت ہی ضروری ہے. ہماری جو روٹین کی عادتیں ہیں نا، ہماری عادتیں یہ ہے کہ اب وہ تو پتہ نہیں نئے کام کی توفیق ہوتی یا نہیں ہوتی. اگر ہو جائے کسی نئے کام کی توفیق تو بعد میں اگر کوئی برا وقت آ جائے تو بار بار اللہ کو یاد دلاتے ہیں کہ یا اللہ وہ ہم نے نئے کام کیا تھا، اب اس کا اجر یہ مل رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے. خدا تو اپنا جس سے خدا کو محبت ہو، خدا تو سے اعتماد ہے. لیکن یہ قائم کے ناصر ایسے ہیں کہ جو جان اللہ کی راہ میں دیں گے اور خدا پہ احسان نہیں جتلائیں گے. کہیں گے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ خدمت کی توفیق دی ہے کہ اپنے ولی کی رکاب میں جان نچھاور کرنے کی ہمیں توفیق دی. اتنی عظمت ہے ان کی. اور میں کیا بتاؤں، بہت سارے ان کے اوصاف ہیں. میں صرف دو روایتوں کے جملے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ سرور کائنات جب قائم کے ناصروں کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اولئک خیر الامہ، وہ میری امت کے سب سے بہترین فرد ہیں، سب سے اعلیٰ ترین فرد کہ جنہوں نے جو دین میں لے کے آیا اس دین کو نافذ کرنا ہے. اور مولا علی جب ان کا ذکر کرتے تھے، آپ سن سکتے ہیں مولا علی کیسے ان کا ذکر کرتے ہیں. آپ جب زیارتوں میں جاتے ہیں، اللہ سب کو بار بار توفیق دے زیارات کی. انشاءاللہ دعا ہے پروردگار یہ دعا قبول کرے کہ زیارتیں کھلے اور بار بار آپ سب کو تمام زیارات کی توفیق ہو، آپ کو، آپ کے بچوں کو انشاءاللہ. جب آپ جاتے ہیں کسی معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں اور وہ زیارت نامہ کھولتے ہیں تو زیارت نامے میں آپ معصوم کو کیا دیتے ہیں؟ آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں معصوم کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں؟ آپ وہاں کہتے ہیں کہ بے ابی و امی، اے میرے معصوم امام، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کے لیے لیکن میں تجھ پہ اپنے ماں باپ نچھاور کرتا ہوں. یہ زیارت کے الفاظ ہیں. اے مولا 8ویں امام کی بارگاہ میں جائیں، سید الشہداء کی بارگاہ میں جائیں، اللہ کو لے. وہاں آپ یہ کہتے ہیں. آپ کو میں نے یہ کتابوں میں یہ جملہ دیکھا ہے کہ امیر المومنین جب قائم کے ناصروں کا ذکر کرتے تھے یہی جملے ان کے لیے کہا کرتے. یقین مانیں اتنی بڑی عظمت میں نے کسی غیر معصوم کی نہیں دیکھی کہ مولا جب قائم کے ناصروں کو یاد کرتے تھے، روتے تھے، کہا کرتے تھے بے ابی و امی علی عدت مجہولہ، کہ میرے ماں باپ، علی کے ماں باپ قربان ہو قائم کے ان ناصروں پر کہ جنہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں. کیا سمجھے، کیا سمجھے. تو ایک قدم تو بڑھا اماموں کی نگاہ کے. اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو مولا کے سچے ناصر بننے کی توفیق دے. میرا آج دل کر رہا ہے کہ اس ننھے ناصر کا ذکر کروں کہ جس پر صرف مسلمان نہیں روئے، صرف مسلمان نہیں روئے، صرف مسلمان نہیں روئے. علی اصغر ہندو نے سنا تو وہ بھی رو گئے، مسیحی نے سنا تو وہ بھی رو گئے، یہودی نے سنا تو وہ بھی رو گئے. علی اصغر تو وہ مجاہد ہے کہ جس نے لشکر اشیاء کو بھی رلا دیا. اجر کو مدد کر. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سید الشہداء نے دین کو بچایا، اس میں کوئی شک نہیں، انسانیت کو بچایا. لیکن آپ کو پتہ ہے سید الشہداء کو کس نے بچایا ہے؟ اسی ننھے مجاہد علی اصغر نے بچایا. کربلا کو بچانے والا یہ ہے. کیونکہ جو علی اصغر کے مصائب سنتا ہے، اگر علی اصغر نہ ہوتا شاید لوگ کہتے کہ یہ جوانوں کی لڑائی تھی، دو خاندانوں کی لڑائی تھی. یہ علی اصغر کی شہادت ہے کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے کا پیاسا بچہ
کس طرح ظلم سے مارا گیا، پھر سب پکارتے ہیں ہاں حسین مظلوم تھا، ہاں واقعا حسین مظلوم تھا۔ یہ عشق جو سید الشہداء کی مظلومیت پر گواہی، اجرکم اللہ، اجرکم۔ مقتل کی روایات ہیں کہ جب مولا کا کوئی نہیں بچا، جب تنہا ہو گیا زہرا کا لال، تلوار کا سہارا لیا، نہ علی اکبر تھے، نہ عباس تھے، نہ قاسم تھا، نہ حبیب تھے، جب بالکل تنہا ہو گیا میرا مولا، اس وقت امام نے اس سغاثہ بلند کیا، هل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، هل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری داد کو پہنچے۔ اس کے بعد مولا نے جب تیسرا استغاثہ بلند کیا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول راضیوں کے پردوں کی حفاظت کرے، اجرکم اللہ۔ اب کائنات میں جو ہلچل مچی تھی وہ تو مچی ہوگی، لیکن رسول راضیوں کے خیموں میں کوہرام مچ گیا، بیویوں کو رونے کی آواز بلند ہو گئی، اجرکم اللہ۔ مولا بڑی جلدی سے خیمہ کی طرف گئے، کہنے لگے زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، کلثوم فاطمہ میں زندہ ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی بھیا جب آپ نے اس راہ سے بلند کیے ہیں اسی وقت سے اصغر بے چین ہے اور اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ اب اصغر جھولے میں کلام نہیں پا رہا، ہاتھوں میں بے چین ہے اصغر، فرمایا یہ آخری حجت ہے مجھے دے دو۔ اصغر کو تیار کیا گیا، مقتل میں ہے کہ بی بی رباب نے پتہ نہیں کیا سوچ کے اصغر کو نیا کرتا پہنایا، سر پہ ایک چھوٹا سا امامہ لگایا، پتہ نہیں بی بی کے ذہن میں کیا، اصغر کو دیا مولا کے ہاتھوں۔ اب سکینہ بار بار پوچھ رہی ہے پاپا اصغر کو پانی پلا دو گے؟ جاتا ہوں بیٹا۔ اپنی ابا کے دامن میں اصغر کو لپیٹا مولا نے، چل پڑے لشکر اشیاء۔ وہ ملعون کہنے لگے حسین کے پاس اب کچھ نہیں بچا، قرآن لے کے آ رہا ہے۔ کہا ہاں قرآن تو نہیں، قرآن کا ایک ستارہ لے کے آ رہا۔ مولا نے ابا کے دامن کھولے، بچے کو لشکر اشیاء کے سامنے پیش کیا، کہا افلا ترون کیف یتلذ عطشا، تم نہیں دیکھ رہے، تم اس بچے کو نہیں دیکھ رہے۔ تلذہ والی جو لفظ مولا نے استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے اور کافی دیر پانی کے باہر رہے تو پیاس سے مچھلی کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے کبھی کھولتی ہے، وہی تعبیر مولا نے استعمال کی، کہا تم نہیں دیکھ رہے، شدت پیاس سے یہ بچہ کبھی اپنا منہ کھول رہا ہے اور بند کر رہا ہے۔ کہنے لگے ملعون کہنے لگے حسین تمہیں خود پانی پینا ہے، بچے کا بہانہ کر رہا ہے۔ ایک عیسائی ماہر نفسیات تھا، کہنے لگا میں حسین تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے تمہیں کس طرح پانی مانگا گا۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ ایک شریف کے لیے ملعون سے مانگنا ہی موت ہے، اور اگر شریف ایسا ہو جو ساری عمر دیتا رہا ہو اور آج مانگنے کی نوبت آ جائے، سب سے بڑی اس کی مذمت ہے۔ ان ملعونوں نے پانی نہیں دیا۔ بیوی سکینہ سے کچھ اشعار نقل ہوئے ہیں، مولا کی اس وضعیت پر بیوی سکینہ نے کچھ اشعار نقل کیے ہیں کہ میرا باپ جب اس وقت کھڑا اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اس وقت تم شیعوں کو یاد کر رہا تھا، کہہ رہا تھا شیعتی مہما شربتم معذبن فذکرونی، وہ مجھ پر رونے والے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کر لیا کرنا۔ سمعتم بغریب و شہید فاتقونی، اگر کسی غریب اور شہید کا ذکر کر دو تو مجھ پر بھی رو لیا کرنا۔ اگر کسی غریب اور شہید
سنو تو دشمن بھی رو لیا کرتے. اور اس کے بعد یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا. کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا ان تزورونی. اے میرے شیعوں کاش تم سب آج یوم عاشورا میرے پاس ہوتے اور مجھے دیکھتے کیف استسقی لطفلی, کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں. قالوا ارحمونی, لیکن وہ لوگ انکار کر رہے ہیں, کوئی بھی اصغر پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب ان ملوگوں نے کچھ نہیں دیا تو مولا نے کہا اصغر میں نے تو اپنی حجت تمام کر دی, اب تو نے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے. اب تو نے کچھ مقتل میں آیا ہے. 6 ماہ کے اصغر نے اپنی خشک زبان کو ہونٹوں سے نکالا اور اپنے ہونٹوں میں بھیجنا شروع کیا. اب جب یہ منظر اشیاء نے دیکھا تو عمر سعد کی وہ فوج جو اب تک سب کو قتل کر رہی تھی, سب نے منہ چھپا کے رونا شروع کر دیا. کہا ہمارے بھی بچے ہیں, عمر سعد شرم کر, یہ بچہ کتنا پانی پیے گا, شاید چند قطرے, اسے پانی دے دے. اب جب اس ملعون نے دیکھا نا فوج کے اندر بغاوت کے آثار, حرملہ کو کہا اقطع کلام الحسین, حرملہ جلدی کر حسین کی کلام کو قطع کر. اس ملعون نے بھی وہ تیر اٹھایا, مقاتل میں ہے کہ جس تیر سے عرب کے لوگ گھوڑے کو گراتے تھے, وہ 3 شعبہ تیر کہ جس کا وزن بھی اصغر کے وجود سے زیادہ تھا. اس شدت سے اس ملعون نے تیر مارا. فانقلب الصبی علی یدی ابی, بچہ شدت ضرب سے باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا. ایک طرف سے دوسری طرف پلٹ گیا. روایت میں ہے کہ فَصُبِحَتْ مِنْ أُذْنٍ إِلَىٰ أُذْنٍ, تیر سے بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہوتا چلا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم. خدا کے آنسو قبول کرے. اب جب یہ تیر لگا, مقتل میں لکھا ہے کہ اصغر مسکرایا, باپ کو دیکھ کے مسکرایا. ہندوستان کا ایک وزیر تھا گوپیناتھ, وہ کہا کرتا تھا کہ میں ہندو ہوں لیکن عاشق حسین ہوں. مجھے 61 ہجری کے مسلمان کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا وزنی تیر اس معصوم بچے کو مارا جس سے یہ نہیں پتا تھا کہ تیر کھانے کے بعد رویا کرتے ہیں یا مسکرایا کرتے ہیں. اب جب اصغر ذبح ہو گئے, اب امام کے ہاتھوں پہ اصغر تڑپ رہا ہے. روایت کے جملے ہیں جس طرح پرندہ پر پھڑپڑاتا ہے, اصغر کے ہاتھ پاؤں چل رہے تھے. مولا مایوس نگاہ سے جان گلی دیکھ رہے تھے اپنے معصوم لال کی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ تو حسین کے دل سے پوچھ کیا گزر رہی تھی. سید الشہداء کے صدر کو سلام. اب اس کے بعد جو سخت ترین مرحلہ آیا وہ یہ تھا کہ اس ننھی سی گردن سے تیر کی نوک کیسے نکالے ہوگا. میں کہوں گا اکبر کے پہلو سے پرچھی نکالنا آسان تھا, پتہ نہیں حسین نے وہ تیر کی نوک کیسے نکالی ہوگی اصغر کی گردن سے. جب تیر کی نوک نکالی نا تو مولا کا ہاتھ پاؤں خون سے بھر گئے. پہلا جو چلو تھا خون کا امام نے آسمان کی طرف پھینکا. روایتوں میں ہے کہ ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں آیا. اور دوبارہ پھر چلو بھرا. پھر مولا نے اپنے محاسب پہ اپنی داڑھی پہ خطاب کرنا شروع کیا اور لشکر اشیاء کو دیکھ کے کہا فَهَٰذَا أَوْلَادِ جَدِّ رسول اللہ, اور میری نسل کو بٹانے والے ظالموں, نانا سے تمہاری اسی طرح شکایت کروں گا اصغر کے خون کے عذاب سے. اب اس کے بعد
असगर का लाशा है और सैयद शुहदा लाशे को लपेट के खैमे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन खैमे के पास पहुंचते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। कहते हैं कि सैयद शुहदा को मदीना से जब सफर शुरू किया था कभी भी इतना तरद्दुद नहीं हुआ था जितना असगर की लाश को ले जाते हुए 7 दफा हुसैन खैमे तक गया, 7 दफा पीछे पलटे हैं। सोचते होंगे मैं रुबाब को क्या दिखाऊं, सकीना के सवालों का जवाब कैसे दूं। अब जब मौला लेके गए हैं सबसे पहले सकीना ने कहा, मौला ने तो लपेटा हुआ था असगर। सकीना ने कहा बाबा असगर इतना प्यारा था उसे पानी पिला रहे हैं, बस नहीं था कि अब इमाम ने अपनी चादर रुबाब के हवाले कर दी। जब रुबाब ने चादर हटानी शुरू की, जब पल्लू हटते गए और जब असगर का कटा हुआ गला देखा, बीबी जमीन पे बैठ के सिर्फ यही कहा या बुनैया अब इससे भाइयों है और मेरे लाल असगर, मुझे नहीं पता था तुझ जैसे बच्चे को भी नहर किया जाता है। पता नहीं किस तरह मौला ने बादशाह असगर का लिया रुबाब से लेके चल पड़े। अब हुसैन के ज़हन में क्या था, किसी लाशों को नहीं दफनाया, असगर के लाशों को दफनाने के लिए चल पड़े। तलवार की नोक से नन्ही सी कब्र खोदी, लाशा असगर रखा और करबला की गर्म